أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور پاکی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمعہ میں موجود مرد اور خواتین اور بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حلال روزی اور روٹی اپنانے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے بے شمار اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے کہ انسان حلال روزی اور روٹی کو جائز اسباب کو اپنا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسری طرف ایسے اسباب اور ذرائع جس کے ذریعے سے انسان کی معاشی اور مالی استحکام ہوتی ہے، لیکن وہ اسباب اور ذرائع ناجائز ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب اور ذرائع کو اپنانے سے منع فرمایا ہے. ایسے ذرائع اور ایسے اسباب
جس کو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنانے سے منع کیا ہے، ان میں سے سب سے ذریعہ سود ہے۔ سود یہ ایک معاشرتی بیماری ہے اور یہ سنگین جرم ہے، اور یہ معاشرے کا ایسا ناسور ہے کہ دنیا کی تاریخ پڑھی جائے، مختلف مذہبوں کی، مختلف ثقافتوں کی، مختلف تہذیبوں کی، تو مذہبوں اور ثقافتوں اور تہذیبوں میں سود کو برا سمجھا گیا ہے اور اس کو فعل خبیث اور خبیث سمجھا گیا ہے، اور مذہب اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر سود کی تاریخ پڑھی جائے تو مشرکین عرب کو بھی دیکھا جائے، مشرکین عرب شرک جیسے بڑے جرم کے مرتکب تھے، لیکن جب سود کا معاملہ آتا تو وہ ان کے نزدیک بھی یہ سود حرام کمائی کا ذریعہ تھا، اور اس سود کو برا سمجھا کرتے تھے اور اس سود کو فعل خبیث سمجھا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ جب سیلاب کی زد میں آیا تو خانہ کعبہ کی دیواریں کی مرمت کا معاملہ آیا، اس کی دوبارہ تعمیر کرنے کا مسئلہ ہوا، تو اس بات کی شرط رکھی گئی کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی جو تعمیر کی جائے گی اس میں وہی پیسہ، وہی رقم استعمال کی جائے گی جو سود سے خالی ہو۔ سودی رقم کو اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے مشرکین عرب بھی سود جیسے جرم کو اور برائی کو برا سمجھا کرتے تھے اور اس کو حرام کمائی سمجھا کرتے تھے۔ جب قوم یہود کا مطالعہ کریں گے، ان کے مذہب میں بھی اس چیز سے روکا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، وَقَدْ أَخْذِهِمُ الرُّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ قوم یہود کو سود لینے سے روکا گیا تھا، اس کے باوجود وہ سود کھایا کرتے تھے۔ اور اگر ان کی کتاب عہد قدیم کو پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سود کو ان کے پاس رزق کہا گیا، یعنی ناپاک ذریعہ کہا گیا ہے، ناپاک کمائی کہا گیا ہے۔ اور مزید مطالعہ کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سود کھانے والے کو ان کے نزدیک سودی کاروبار کرنے والا شخص گویا کہ خون بہانے والا ہے اور لڑاکو قسم کا انسان قرار دیا گیا ہے۔ اور مزید آگے بڑھیں، سود کی تاریخ کو دیکھتے جائیں تو نصارہ آتے ہیں، نصارہ کے نزدیک بھی اس سود کو حرام قرار دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، اگر سودی کاروبار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائیں، فوت ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ایسے سودی کاروبار کرنے والے شخص کو ہمارے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ اور بھی مختلف ہندوستان کی پرانی ثقافتوں اور تہذیبوں اور مذہبوں کا مطالعہ کریں گے تو تمام جگہ پر اس جرم جو سود ہے اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ مختلف علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے سود کے سلسلے میں مختلف شکلوں کو بیان کیا ہے کہ سود کی مختلف شکلیں ہیں جو معاشرے میں ہمارے رائج ہیں، تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ تو علماء کرام نے سود کی مختلف قسمیں بیان کی، اس میں سے سب سے پہلی قسم جو بیان کی ہے وہ ربا النسیہ ہے، اس کا دوسرا نام ربا القرض ہے۔ ربا کہتے ہیں انٹرسٹ، سود انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے، عربی میں ربا کہا جاتا ہے، اردو میں سود کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا ربا النسیہ یہ سود کی پہلی قسم ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس کو لون کہا جائے یا کریڈٹ کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں
اگر کوئی مالدار شخص ہوتا یا ساہوکار ہوتا تو وہ غریبوں کو قرض دیا کرتا تھا. جب مقررہ وقت پر قرض دیتا، جب قرض کی میعاد مقرر جو ختم ہو جاتی تو مخروض شخص کو لایا جاتا، اس غریب شخص کو پکڑ کر لایا جاتا اور کہا جاتا اما ان تقضی، یا تو قرض کو دے دو، اور اما ان تربی، یا سود دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ شکل آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جو لون کی شکل میں موجود ہے. اور مزید آگے بڑھیے، جو سود کی دوسری قسم ہے وہ ربا الفضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کے تعلق سے کہا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں نہیں بیچا جائے گا، مگر دو شرطوں کی بنیاد پر. اگر بیچنا ہی ہے مثلاً بمثل، برابر برابر بیچا جائے گا. دوسری شرط کہا یدن بیدن، نقد بیچا جائے گا، ادھار نہیں بیچا جائے گا. اگر اصناف بدل جائیں، جنس بدل جائیں تو کمی زیادتی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں سونے کو لے کر جو بیماری رائج ہے وہ یہ ہے، عورتوں کے نزدیک عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں جیسے ہی پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ سناروں کی طرف رخ کرتی ہے. سنار پرانے زیورات کو لے کر نئے زیورات دیتا ہے، لیکن کمی بیشی کے ساتھ دیتا ہے، کمی زیادتی کے ساتھ دیتا ہے. تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونے کو سونے کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ نہیں بیچا جائے گا. 50 گرام اگر عورت سونا دیتی ہے، پرانا سونا، تو جو سونار ہوتا ہے نئی شکل میں جو سونا دیتا ہے زیورات 45 گرام یہ کمی بیشی کے ساتھ دے دیتا ہے. تو یہ بھی سود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا. اگر اس سود سے نکلنے کی ایک ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سونا ہی خریدنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سونے کو بیچ دو اور اس کے ذریعے سے جو کیش ہے، جو نقد ہے، اس کو لے لو اور اس نقد کے ذریعے سے نئے سونے کو خریدو. تو اس کے ذریعے سے جو سود کا مسئلہ تھا وہ سود کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جنس کے دو چیزوں کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنے سے منع فرمایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس برنی کھجور تھا، عمدہ قسم کا کھجور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قدر عمدہ کھجور تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم 2 سا جو ردی کھجور ہوتا ہے، جو لو کوالٹی والا ہوتا ہے اس کو بیچتے ہیں، اور جو اچھی کوالٹی والا کھجور ہوتا ہے 1 سا اس کے بدلے میں لے لیا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہ اوہ، پھینک دو اسے، پھینک دو اسے، ھذا عین الربا، یہی تو سود ہے. تو اس سے پتا چل رہا ہے ایک ہی جنس کی چیزوں کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا یہ سود ہے. اور کبھی کبھار ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے عام طور سے کہ اگر کوئی معتمر عمرے پہ جاتا ہے تو ایسے موقع پر اسے کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے موقع پر بعض معتمرین نیک کام کے لیے جاتے ہیں، مگر ایسے موقع پر بھی وہ سود جیسے گناہ میں مرتکب ہو جاتے ہیں، غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر. کیا کرتے ہیں؟ کرنسی یہ آج کے دور میں سونے اور چاندی کے قائم مقام ہے. اس سلسلے میں کہا گیا اگر کوئی سعودی ریال انڈین کرنسی کے عوض لے رہا ہے تو ایسے موقع پر جنس بدل گئی، اس میں کمی زیادتی جائز ہے. لیکن اللہ کے رسول نے دوسری شرط کہا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. لیکن دوسری شرط یہ ہے
کہ ایسے موقع پر آدمی کو نہ یہ ہاتھ دو یا وہ ہاتھ دو والا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی ایسی صورت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر سعودی ریال لے لیتے ہیں اور وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو کسی ضرورت مند کو ہے یا کوئی شخص ہے تو اس کو انڈین رقم دے دیتے ہیں، تو یہ سودی کاروبار ہے، یہ سود کی شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے روکا ہے اور کہا کہ یہ عین الربا ہے، سود ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے جو سود کی مختلف شکلیں ہیں اس کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مختلف شکلوں کو بیان کیا کہ کبھی کبھار آدمی بیع العینہ، یہ بھی ایک سود کی قسم ہے، یہ بھی ایک سود کی قسم ہے۔ سود کی قسم یہ اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تبایعتم بالعینہ وَإِذَا أَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ظُلًّا حَتَّى لَا تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم بیع عینہ کرنے لگو اور تو اذناب البقر اور تم گائے کی دموں کو پکڑنے لگو اور مویشی جو کھیت سے اسی سے راضی ہو جاؤ اور تم جہاد کو چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم پر بے برکتی کو مسلط کر دے گا، تم پر فخر و فاخر کو مسلط کر دے گا۔ کب تک؟ حتی لا ترجعوا الی دینکم، یہ اس وقت تک مسئلہ رہے گا یہاں تک کہ تم سود کو نہ چھوڑ دو اور دوبارہ اپنے دین کی طرف نہ پلٹو۔ یہ بیع عینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ بیع عینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی شخص سے کوئی چیز بیچتا ہے مقررہ مدت کے لیے کہ اتنے ٹائم کے لیے میں آپ کے پاس 1,00,000 روپے کی یہ گاڑی بیچ رہا ہوں، اور دوبارہ اسی شخص سے وہی گاڑی 50,000 میں خرید لیتا ہے۔ یہ عینہ جو ہے یہ سود کا چور دروازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں جو سود کی جو شکل ہے ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم جب تجارت کرتے ہیں یا پراپرٹی یا کاروبار کرتے ہیں، بیچتے ہیں یا پلاٹ خریدتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ یہ چیز عام ہے کہ اس پر قبضہ نہیں کرتے، اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لیتے، پوری طرح سے بغیر ملکیت میں اور بغیر قبضہ کیے ہوئے دوسرے شخص کے نام پہ جو رجسٹر ہوتی ہے اسی نام سے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی سود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مروان جو گورنر تھا، اس کو دیکھا کہ وہ کاغذ میں ایگریمنٹ بنا رہا ہے اور لوگوں کو بانٹ رہا ہے، ابھی وہ چیز اس کے قبضے ہی میں نہیں آئی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس گورنر کے پاس پوچھے اور کہا کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو کوئی سودی کاروبار نہیں کر رہا۔ تو کہا یہ جو تم چیز بیچ رہے ہو کیا تمہارے اختیار میں ہے؟ کیا تم نے اس پہ قبضہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کہ یہی تو ربا ہے، یہی تو سود ہے۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کوئی بھی چیز ہم جب بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اختیارات ہمارے ذمہ ہوں، اور رجسٹریشن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ہمارے نام پہ ہونا چاہیے، تبھی چل کر ہم اس کی تجارت کر سکتے ہیں اور سود سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح سے معاشرے میں ہے کہ عام طور سے چھوٹی موٹی رقم کو بچانے کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی نام کے شخص کی ایک چیز خریدتے ہیں، منقولہ ہو، اس میں بھی دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک منقولہ ہوتی ہے، غیر منقولہ ہوتی ہے۔ منقولہ یعنی قبضہ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ خریدے، جیسے گاڑی ہے، کار ہے، اس کو آپ نے خریدا، اس کی پیمنٹ دے دی اور اپنے نام پہ کر لیا اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر لائے، تو یہ منقولہ ہو گئی چیز، یہ جائز ہو گئی۔ بسا اوقات غیر منقولہ یعنی اس چیز کو آپ اٹھا نہیں سکتے، جیسے عمارت کے کاروبار کر رہے ہیں، عمارت کی خریداری آپ نے کی، یا اسی طرح سے زمین خرید لی، تو اس چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا، گھر لے جایا نہیں جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سود سے بچنا چاہتا ہے تو جس شخص سے بھی وہ خرید رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے، اگر وہ بیچنا چاہ رہا ہے
تو اپنے سارے اختیارات اپنے ذمے لے لے. اس چیز سے وہ چیز خریدے, زمین خریدے یا عمارت خریدے اور سارے اختیارات اپنے نام پہ کر لے اور اس کے بعد وہ تجارت کر لے, تو یہ سود نہیں کہلائے گا. اور اسی طرح سے مختلف چیزوں میں سے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ انشورنس کی شکل میں ہے. سود کی جو شکل ہے انشورنس, اس میں کیا ہوتا ہے, مختلف قسم کے انشورنس ہوتے ہیں. کبھی کبھار لائف انشورنس کیا جاتا ہے, ہاتھ کا, پیر کا, مختلف جسم کے اعضاء کا انشورنس کیا جاتا ہے. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود میں شامل کیا ہے. اور انشورنس کی ایک دوسری قسم بھی ہے, وہ انسان کے جسم سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ زمین, کاروبار, ہوم لون, ہوم انشورنس ہوتا ہے, کار لون, یہ ساری کی ساری سود کی قسموں میں سے ہے. اور کبھی کبھار انسان کی ذمہ داریوں کا انشورنس ہوتا ہے, جیسے تعلیم کا, شادی بیاہ کا انشورنس لیا جاتا ہے. یہ سب بھی اسلام میں اس کو سود قرار دیا گیا ہے. یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ جو آدمی انشورنس دیتا ہے اس میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, مختلف قسطیں دیتا ہے اور ان قسطوں میں کبھی کبھار اس کو مجبوری آ جائے, پوری رقم دینے میں تاخیر کر دیں, تو انشورنس کمپنی کیا کرتے ہیں, اس کے سارے مال کو رکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اکل الناس بالباطل, یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہوتا ہے. کبھی کبھار انشورنس جو دینے والا ہوتا ہے, جو بھرنے والا ہوتا ہے, رقم ادا کرنے والا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, 2-3 قسطیں ادا کرتا ہے, اسی دوران اس کی فوت ہو جاتی ہے. تو سارا کا سارا مال, زائد مال جو اس نے جتنی رقم دی تھی اتنی بھی نہیں, اس سے کہیں زیادہ رقم اس کے حصے میں مل جاتی ہے, سود سمیت اس کے ساتھ مل جاتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس رقم کو مستحق نہیں تھا. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے اور کہا کہ یہ چیزیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں. اور اسی طرح سے مسئلہ آتا ہے ای ایم آئی والا, ای ایم آئی جو ماہانہ قسط کی شکل میں رقم دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من باع بیعتین فلہ او کسہما الربا, کہ ای ایم آئی میں کیا ہوتا ہے, ایک موقع پر 2 تجارتیں کی جاتی ہیں بیک وقت میں. کہا جاتا ہے, شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ نقد خریدیں گے تو اتنی رقم ہے, اگر آپ اس چیز کو ادھار خریدیں گے تو تمہارے لیے اتنی رقم میں دی جائے گی, زائد رقم سود کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے. بعض علماء نے اس میں جواز کا فتویٰ نکالنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں ای ایم آئی میں سود کو شامل کر دیا جاتا ہے. جب مثال کے طور پر جب ای ایم آئی کا مسئلہ آتا ہے, جیسے ماہانہ ہو جائے, اگر ادا نہ کر پائے تو پہلے سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر آپ مقررہ وقت پر رقم ادا نہیں کریں گے تو ہم اتنے % یہ سود آپ پر ذمہ لگائیں گے. تو اس لیے یہ من باع بیعتین ہو گیا, ایک ہی موقع پر ایک چیز کے 2 رقمیں مقرر کی جاتی ہے اور اس کو 2 بیع سے تعبیر کیا گیا ہے, 2 تجارتوں سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے. اور سود کے سلسلے میں اور بھی کئی شکلیں ہیں. کریڈٹ کارڈ کی شکل ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, اس میں بھی سود کی رقم متعین ہوتی ہے کہ اگر آدمی متعینہ مدت میں جو بینک آپ کو قرض دیتا ہے اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ پر بھی بطور قرض, بطور سود کے آپ پر رقم لگا دی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رقموں کو یہ سود کی شکلوں سے منع فرمایا ہے. آئیے اب جانتے ہیں کہ سود کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو سود خور ہیں, جو سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب اٹھائے گا تو پاگل بنا کر اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سود خور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو کس طرح سے اٹھایا جائے گا, پاگل بنا کر اٹھایا جائے گا. اور سود اس قدر جرم ہے, اس قدر ناپسندیدہ چیز ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 باب, کہ سود کے 73 دروازے ہیں, 73 دروازے ہیں. اس میں
اگرچہ کہ سند میں کلام ہے کہا گیا ایسرھا ان ينکح عجل امہ، ان میں سے جو سب سے جو چھوٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سود خور کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اس قدر جرم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سود خور کے تعلق سے اس پر لعنت بیان فرمائی، کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء، کہ سود کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر اور سود کے گواہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس جرم میں یہ سارے کے سارے لوگ برابر کے شریک ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو بینکوں میں ملازمت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اس حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ سود کا لکھا پڑھائی کی جاتی ہے اور سودی بینکاری میں معاونت کی جاتی ہے، برابر کے اس جرم میں یہ بھی شریک ہیں۔ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خون کی ندی ہے، خون کی نہر ہے، اس میں غوطے کھا رہا ہے اور وہ اس خون کی ندی سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو دوسرا شخص کنارے پر کھڑا ہوا ہے، جیسے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر پتھر برسایا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ واپس پلٹ جاتا ہے، اسی بدبودار خون میں وہ غوطہ کھاتے رہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سود خور کی سزا بیان کر رہے ہیں کہ سود خور جو شخص ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بڑا ہی برا انجام ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خور یا ایسے لوگ جو رات میں کبر و غرور اور لہو لہم میں مشغول ہوں گے، جب صبح ہوں گے تو ان کے چہرے بندر اور سور کے بنا دیے گئے ہوں گے۔ کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبادہ بن صامت نے کئی اسباب بیان کیے، اس میں سے ایک سبب بیان کیا اکل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ سود کھایا کرتے تھے، تو اس سے پتا چل رہا ہے سود بہت ہی بڑا جرم ہے اور خبیث فعل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے روکا ہے کہ آدمی سود کے قریب نہ جائے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہا گیا کہ اے ایمان والو، جو سود تمہارے ذمہ رہ گیا ہے تم اس کو چھوڑ دو اور اپنا اصل مان لے لو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم اس چیز کو نہیں کرتے، سود کو نہیں چھوڑتے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کبھی سود کا مسئلہ آیا، ان کی غیرت ایمانی کا یہ حال تھا کہ بھاری بھاری رقموں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ سودی کاروبار کی جب یہ آیت سنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنو ثقیف پر میرا مال اس قدر تھا، وہ اس قدر مجھے سود کی بھرپائی کرنے والے تھے کہ کہتے ہیں جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے بنو ثقیف سے سود لینے سے منع کر دیا اور انکار کر دیا اور سارا سود چھوڑ دیا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت یزید بن عبداللہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو 4000 درہم دے کر اصفہان نامی شہر کو بھیجا، وہ غلام فوت ہو گیا، تو حضرت یزید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں اصفہان پہنچے تو دیکھا کہ 20,000 درہم ہے۔ جب پتا چلا حضرت یزید بن عبداللہ کو کہ یہ جو سودی رقم ہے جو میں نے غلام کو 4000 درہم دیا تھا تاکہ کمائی کر سکے، تاکہ کاروبار کر سکے، تاکہ حلال روزی روٹی کو اپنا سکے، لیکن اس نے سودی کاروبار کر کے 20,000 درہم کو بنا لیا، تو حضرت یزید بن عبداللہ اس رقم کو لینے سے انکار کر دیا اور منع کر دیا کہ اس رقم کو میں ہرگز نہیں لے سکتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سود کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے اور سود سے بچا کرتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سود جیسے خبیث جرم سے بچا کریں، اور کہتے ہیں مفسرین اکرام کہتے ہیں اور
حضرت صحابہ رسول کہتے ہیں کہ آدمی اگر کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کسی ملک کا بادشاہ بنایا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سود کو ختم کرے اور وہ وارننگ دے، خبردار کرے کہ سود سے باز آ جاؤ۔ اگر اس پر بھی اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ تو اس قدر اسلام میں سود جیسا جرم ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سود سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جو نئی نئی شکلیں ہیں جو تجارتوں کا نام دے کر لوگوں میں نافذ کی جا رہی ہے، نام مختلف ہیں، لیکن جب اس کی تہ میں پہنچا جائے تو پتا چلتا ہے یہ تو سودی کاروبار ہے، فائنانس کی شکل ہے، یہ بھی سودی کاروبار ہے، فائنانس ہے، انشورنس ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اور بہت ساری جو شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں مختلف الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جب غور کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ تو سودی شکل ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سود جیسے جرم سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حلال روزی روٹی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، سود جیسے خبیث فعل اور جرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہیں، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کاروبار میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نقصان ہے یا مخروض ہو چکے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اور ان کے قرض کو دور عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔